اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں جس وقت داہیہ کہندا آقا او دروازے دے بالکل قریب آئی تے قریب آ کے دروازے دے قریب آ کے جنہوں نے دروازہ کھولیا ہے کہندا آقا میں جدو سامنے ویکھیا ہے تے میں پوچھیا تو کون ہے تو کون ہے میرے گھر بھی کرنی ہے تو کون ہے تے کہندی کی ہے میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں۔ نماز پڑھان تو بعد مصلی اپنے مصلی دے بیٹھے نے ایسے سنا دے اندر جبرائیل آ گیا۔ جبرائیل آ کے اندر ہے آقا اللہ تعالیٰ سلام بھیج دے سلام تو بعد پیغام بھیج دے سونے داہیہ قلبی آ رہا جے کلمہ پڑھنے واسطے بولو تے صحیح یار اور جوندے رہو بولو سبحان اللہ۔ محبت اللہ بندہ بولے جنہوں مزہ آ رہا ہو کبھی سبحان اللہ۔ میرے آقا دو علیہ وسلم نے اس وقت اللہ دا پیغام سنیا کہ داہیہ قلبی آ رہا ہے اتنے اینی دیر نو داہیہ بھی سامنے آ گیا۔ میرے کریم آقا نے اپنی مزمل والی چادر کھڑے ہوئے تے کھڑے ہو کے اپنی مزمل والی چادر تھلے بچھا دیتی۔ داہیہ آیا نا میرے آقا دی بارگاہ دے اندر چادر نو اس طرح چک کے نا اکھاں نہ لا کے تے روک کے کہندا آقا میں اس قابل کے اس چادر تے بیٹھ جاواں میں اس قابل کتھوں کہ تواڈی اس چادر تے میں بیٹھ جاواں۔ سرکار نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھان تو بعد داہیہ زارو قطار رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا داہیہ رونا کیوں میں کہندا آقا دل اندر ایک بوجھ ہے دل اندر ایک بوجھ ہے میں بڑا پریشان ہاں کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ارحم الراحمین ہے علی کل شیء قدیر ہے اللہ تعالیٰ تینوں ضرور معاف کرے گا تو کلمہ جو پڑھ لیا لیکن پھر بھی رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دس کیڑا گناہ کہنا ہے کہندے آقا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تسی سن لو گے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے پورا قرآن میرے سینے تے اتارے ہے تو بولتے صحیح۔ کہندے آقا میں اپنے قبیلے دا سردار ساں ساڈے قبیلے دی ایک ریت تے اصول سی ایک قانون سی ساڈے قبیلے دا کہ پتر ہوئے تے زندہ رکھنا ہے بیٹی ہوئے تے زندہ زمین تے درگور کر دینا ہے۔ آقا میں اپنے انہاں ہتھاں دے نال 70 بچیاں زمین تے درگور کی 70 بچیاں زمین تے میں دفن کیتیاں نے کیوں میرے قبیلے دا جڑا بندہ دل دی دی ممتا جاگ پہندی سی ماں یا باپ دی او کام نہیں سن کر دے تو میرے کو لے کے ہوندے سن پھر میں ایڈا سخت دل ساں کہ میں اپنے ہاتھاں دے نال 70 بچیاں نو زمین دوز کیتا ہے اور انہاں دے اندر ایک میری بیٹی بھی ایسی۔ لیکن آقا جدو میں رات نو سونا نا میں نو اپنی بیٹی دیاں چیخو پکار بنی آوازہ یاد ہوں میرے آقا اس واسطے نہ دنے سکون ملتا ہے نہ راتی سکون ملتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا داہیہ چل گل سنا پھر مکمل کر تے داہیہ بولیا میرے مسلمان بھائیوں داہیہ کہندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جاہل سا پتہ ہی کوئی نہیں سی کسے شاید دل بڑے سخت سن آقا میں تجارت دی خاطر ملک شام دے وال جا رہا ہوں تے میری بیوی حاملہ ہے میں وصیت کیتی ہے میں کہیا یاد رکھی اگر میرے بعد تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ درگور کر دے میں شکل بھی نہیں لکھنا چاہتا اگر بیٹا پیدا ہوئے تے زندہ رکھی او مسلمانوں او یارو بیٹیاں دا مقام تے میرے آقا نے دسیا ہے میں نو دکھ لگ دے جدو میں وینا تے اج دی مسلمان کہلوان والی ہے میرے دوست اس پاکستان دی بیٹی جدو اسلام آباد جاؤ میرے دوستو شہر دیا ملک دیا مختلف شہرہ دے اندر آزادی رائے ہوتے تے میرے دو آزادی نسواں تے کبھے میرا جسم تے میری مرضی میں کہنا اپنی اوقات دے ویک کھول اسلام دی تاریخ اسلام کو پہلے تینو پتہ چلے گا تاریخ مکہ مدینہ پڑھ کے ویک لو ضیاء النبی شریف دے اندر پیر کرم شاہ علیہ رحمہ نے سارا نقشہ بیان کیتا مسلمانوں کیسا خون ریزی اور کیسا میرے دوستو ایک اپنا درندیاں والا دور سی انسان تے ایسی لیکن انسانیت نہیں سی کہندہ یا آقا میں اتنا سخت دل کہ میں اپنی بیوی نو وصیت کی تھی میرے آقا لج پالا میں تجارت دی خاطر ملک شام یمامہ دے اندر چلا گیا 5 سال تک واپسی کوئی نہیں ہوئی 5 سالہ تو بعد جس وقت
میں واپس آیا واپس لوٹیا تے میں جس وقت چلدا چلدا اپنی گلی اندر داخل ہویا جا کے دروازے نو دستک دتی تے دستک دیندیا مینوں اندروں ایک آواز آئی ہے ایک ننی جی آواز ہے ننی جی آواز ہے تے کہندی کہ یہ اماں باہر کون ہے اے میری امی باہر کون ہے تے بیویاں عقل مند بڑیاں سیانیاں ہوندیاں نے کہندی ہے مینوں لگدا ہے وے دستک تو مینوں پتہ چلدا تیرا بابا آ گیا ہے تیرا باپ آ گیا ہے اے تیرا والد آ گیا ہے او مسلمانوں ذرا توجہ کرو میرے آقا دے غلاموں جس وقت میرے دوستو کہندے آقا میں سب کچھ سن رہا سا میں سب کچھ سن رہا سا تے پھر بچی کہندی اماں پھر رہن دے تو ٹھہر جا مینوں 5 سال ہو گئے نے 5 سال ہو گئے نے اپنے بابا دا انتظار کر دیا اپنے بابا دا انتظار کر دیا میں تے سہیلیاں نو ہی کہنی ہوں کہ میرا بابا آئے گا پھر تانوں دسا کہ میرا بابا کتنا پیارا ہے کتنا پیار کرنے والا ہے اماں میں تے بڑی اتری ہوں پھر پیچھے ہٹ جا دروازہ میں کھول لیا اماں دروازہ میں کھول لیا اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں جس وقت داہیہ کہندہ آقا او دروازے دے بالکل قریب آئی تے قریب آکے دروازے دے قریب آکے جنہوں نے دروازہ کھول لیا ہے کہندہ آقا میں جنہوں سامنے دیکھے آئے تے میں پوچھے تو کون ہے تو کون ہے میرے گھر پہ کرنی ہے تو کون ہے تے کہندی کی ہے میں اپنے بابا دی بیٹیاں میں اپنے بابا دی بیٹیاں اپنے بابا دی بیٹیاں کہندے آقا میرے دل وچ رحم نہیں آیا یا رسول اللہ میرے آقا میرے دل وچ رحم نہیں آیا آخرکار میں جا کے بیوی نے آکھیا میں تینوں اے بچی کون ہے کہہ لگی ہے تیری امانت ہے اے اوہی بچی ہے جدے بارے تو کہہ کے گیا سا کہندے آقا میں بیوی نو مارنا شروع کر دیتا بچی سہم کے اندر چلی گئی میں کہا میں جو تینوں کیا سی میں جو تینوں کیا سی میں دی شکل نہیں لکھنا چاہتا میں قبیلے دا سردار ہاں کی منہ لے کے جاواں گا لوکاں نو کی دساں گا اس واسطے کم تو کیوں نہیں کیتا بیوی کہندی ہے بیٹھ جا کچھ کھا لے کچھ پی لے پھر گل کر لیں کہندا نہیں نہیں نہ کچھ کھاواں گا نہ کچھ پیواں گا جنی دیر تک انہوں زمین تے زندہ درگور نہ کر دے او بیٹیاں بانیو دہیا دی بیٹی دے حالات بھی سنیا جے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں کہندہ کہ آقا میرے دل وچ پھر بھی رحم نہیں آیا میرے دل وچ رحم نہیں آیا میں نو کہندی ہے دہیا میں ماں سا کہنج اپنے ہتھاں دے نال اپنی بیٹی نو دفن کر دیندی میں 9 مہینے انہوں غزامہ دتیاں انہی تکلیفاں دے نال انہوں میں جنم دیتا انہوں بڑے پیار تے لاڈ نال میں پالیا ہے میں کہنج اپنی جگر دے ٹکڑے نو اے زمین تے درگور کر دیندی ماں ورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی او ہر شے بازاروں یارو مل جاندی نہیں ملدی شفقت ماں ایمان والا بولے لبیک ہاتھ بلند کر کے کیمرہ مین ذرا انہوں نے ہاتھ کیچ کر اے وجدان ساؤنڈ سسٹم والے اللہ انہوں سلامت رکھے اے جڑی تقریر ہو رہی ہے مووی بننی ہے
پوری دنیا دے اندر یہ تقریر جاوے گی اور دنیا ویکھے گی اور انہاں ہتھاں دی گواہ بن جائے گی، یا اللہ عمل تینے نہیں سن لیکن تیرے یار دے میلاد دے تیرے یار دی شان واسطے ہاتھ بلند کر کے نعرے لگا دے رہے ہیں لبیک اللہ اکبر کبیرہ میں مصطفیٰ کریم دے غلاموں دہیا قلبی کہندے آقا پھر میری بیوی بولی کہتی میں نے ایک آخری وصیت انہوں پتہ چل گیا نہیں ٹلنا کوئی نہیں کہہ لگے میری آخری وصیت ہے ایک میرا آخری میری درخواست او من لے تے کہندے میں تک زیادہ کیڑی کھاہا چھے کہہ دیے میں نے آخری ویلے آخری وقت اندر اپنی بیٹی نو تیار کر لین دے او مسلمانوں اے دھیاں جدو پیدا ہو دیاں نے تے ماما داج بنانا شروع کر دیں دیاں نے اے جناب انہاں دیاں چیزاں لینیاں شروع کر دیں دیاں نے ہر ماں نو چاہوندا ہے ہر باپ نو چاہوندا ہے کہ اپنی بیٹی نو تیار کر کے تے اگلے گھر جناب عزت دینا رخصت کریے اور ماں کہندی ہے دغیا میری خواہش ہے کہ میں آخری ویلے اپنی بچی نو تیار کر لواں میرے دوستو ماں اپنی بچی نو نہلا دیئے نال زارو قطار رو دیئے نال نہلا دیئے نال زارو قطار رو دیئے تے بچی بڑی حیران ہے کہ دیئے اماں کیوں رونی ہے آج تک جدو نہلانی سے کپڑے پالنی سے منہ متھا چمنی سے کدے رونتی نہیں سے اماں آج کی مسئلہ ہے اے رونی کیوں ہے اماں رونی کیوں ہے ماں روک کنیے پتلا بس چپ کر جا نہ بول بیٹا نہ بول دھیاں لئی پردیس وے باب تے پترا لئی جاگی اے راہ تے چپ رہنا پھر کچھ نہیں کہنا تے دھیاں تقدیر اللہ اکبر کبیرہ میرے دوستو ماں کہندی پتر تیرا باپ تینوں ایک کھلونے لیون واسطے تینوں بازار لے کے جا رہا ہے جدو تیار کرو تو بعد دہیا نے جناب ایک کچھ دے اندر رسی لئیے نال کسی لے کے ٹر پہ آئے بازار دی طرف بچی دی انگلی پکڑیے تے جا رہا ہے اے یار میں کنج نقشہ بیان کراؤں میرے دوستو کیسا منظر ہے میرے دوستو کیسا منظر ہے اولا کمالیو ذرا غور کرے آجے کہندر کینے جا رہے ہیں جلدیاں کہندے آقا میری بیٹی نے انگلی پکڑی ہوئی بازار ہو جا رہی بازار جاندیاں رستے تے چیزاں دیاں نے ہر بچہ چیز منگ دائے لیکن یا رسول اللہ میرے آقا میری بیٹی کدے چیزاں ول ویکھ دیے کدے میرا چہرہ ویکھ کدے چیزاں ویکھ دی کدے میرا چہرہ ویکھ دیے یا رسول اللہ میرا دل اتنا سخت میں بھی نہ سوچیا کہ چلو آخری ورا ان کچھ کھان واسطے لے دا لیکن آقا بولی نہیں چپ میری بیٹی بالکل خاموش چلتی جا رہی ہے تو تک کہ بازار گزر گیا میرے آقا بازار گزر گیا اس بازار گزریا کہ جنگل دا رستہ شروع ہو گیا ایک چٹیل میدان آیا چٹیل میدان دے اندر جا کے میرے بابے نے کہنے آقا میں انہوں بٹھایا ایک پتھر دے ہوتے بٹھان تو بعد میں ٹویا کرنا شروع کیتا قبر کھودنی شروع کیتی میری بیٹی اپنے جناب ہوٹنا تے ہاتھ رکھ کے تے ویکھ دی جا رہی ہے میرے آقا میرے پھر بھی رحم نہیں آیا میرے آقا اتھو تک کہ زمین بڑی سخت سی ٹویا کر دیا میں نو پسینہ آ گیا میں ویکھیا کیے اے میری بیٹی اپنی جگہ تو اٹھئیے اٹھ کے نہ جہاں چلا کہ میرا پسینہ صاف کر دی آقا میرا پسینہ صاف کر دیئے تے نالے کہندیے بابا تھوڑی دیر آرام
آرام کر لو ابا تھوڑی دیر آرام کر لو نہ کچھ کھاتا جائے نہ پیتا جائے تھک گئے ہو آرام کر لو لیکن آقا میں دبکا ماریا ہے دبکا مار کے میں دبکا مار کے انہوں بٹھا دیتا ہے یا رسول اللہ میرے آقا پھر بھی رحم نہیں آیا میں جس ٹویا مکمل کیتا میں انہوں کول بلایا کول جس وقت ہی میں پہلے ٹھڈا مارے ٹھڈا ماریا پھر میں تھپڑ مار کے انہوں ٹوئے دے وچ سٹیا ہے میرے لجپالا کس وقت میں بچی نوں اس ٹوئے دے اندر قبر دے اندر سٹیا ہے میرے آقا میں مٹی پانی شروع کی تھی میں مٹی پا رہی ہوں میری بیٹی میرا چہرہ دیکھ رہی ہے تے نال کہندی ہے بابا اے میرے والد گرامی اے میرے بابا مینوں نہ مار بابا مینوں نہ مار اے میرے بابا مینوں نہ مار لیکن میرے آقا مینوں ترس نہیں آیا میرے لجپال آقا مینوں ترس نہیں آیا یا رسول اللہ میری بچی کہہ دیا ابا میرے بابا پتھر بھی آندے نے مٹی دے نال پتھر بھی لگ دے نے میرے پیر زخمی ہو گئے میری لتاں زخمی ہو گئی بابا مینوں نہ مار او 5 سال دی بچی یار کی ہوئے گی میں بھی اولاد والا میں بھی بچیاں والا ہوں یار ذرا اپنی بچی دا تصور کرے آجے او بیٹیاں نال پیار کرنے والے ہو دہیہ دی بیٹی دا بھی خیال کرے آجے اللہ اکبر کبیرہ کہندہ کی آقا میں جس وقت مٹی سٹنا وا تے کہندی کی بابا میں نو درد ہوندے بابا میں نو تکلیف ہوندی ہے بابا میں نو تکلیف ہوندی ہے میں نو نہ مار آقا جدو میں ٹویا نپ دیا او دی کمر تک مٹی پا چھوڑی تے کہندی ہے بابا اگر تینوں میری شکل پسند نہیں اگر تینوں میری صورت پسند نہیں بابا تیرے سامنے نہیں آواں گی بابا کدے بھی تیرے سامنے نہیں آواں گی تینوں اگر میری شکل پسند نہیں تینوں شکل نہ دکھاواں گی نہ تیرے کول کھانا منگاں گی نہ تیرے کول پانی منگاں گی نہ کوئی دنیا دی چیز منگاں گی بابا اگر تینوں اے بھی گوارا نہیں بابا میں تیرا گھر بھی چھوڑ دیواں گی لیکن بابا مینوں نہ مار میرے بابا مینوں نہ مار کہتا آقا پھر بھی مینوں رحم نہیں آیا او مسلمانوں میرے آقا اتنا روئے کہ ریش مبارک میرے دوستو آنسوان تار ہو گئی صحابہ بھی زاروں قطار ہو رہے میرے آقا فرماتا یا پھر او دہیہ بول او پھر کی ہویا دہیہ کہندا آقا لجپال میں جس وقت مٹی پا رہا سا ان آواز مدھم ہونا شروع ہو گئی آواز مدھم ہونا شروع ہو گئی میری بیٹی دے سانس اکھڑنا شروع ہو گئے منہ خوش کے بولیا نہیں جا رہا ہو بولیا نہیں جا رہا ہو میری بیٹی کہندی ہے بابا ایک گل دا جواب تے دے دے او مینوں مارن والے اگر مارنے تے انجی مار دے کیوں تکلیفاں دے رہا ہے کیوں زارو قطار اس طرح منو رلا رہا ہے بابا انجی مار دے لیکن ایک گل دا جواب ضرور دے مینوں دس دے صحیح میرا قصور کیے دس میرا گناہ کیے میری غلطی کیے میرا گناہ کیے میرا صرف ایک قصور ہے کہ میں بیٹی ہوں لیکن آقا میں نو رحم نہیں آیا ہوں آقا جس وقت میں ان مٹی دے اندر آخری جرے دے لفظ سن اس تو بعد پھر نہیں بولی بلکہ وہ دی روح پرواد کر گئی تے آخری لفظ کی سن میرے دو تو رومی کشمیر نے نقشہ کیا تے کہندی کیے اے جس دن ہو سی حشر دیارا اللہ دے دربار ارے پہچان لواں گی میں ظالم تینوں پھر لمحہ کی بدلے میں سان ادے ایک گل سن کے روئے محمد تے ہنجو ہو گئے اے جاری تے نالے روول تے نالے آکھن او پھر سنا ایک بار
خدا دی عزت دی قسم ہے ایسا خورریزی والا دور اگر کسی دا باپ بڑھا ہو گیا ہے گٹو پھڑ کے منڈا منڈی بیچن چلا گیا گٹو پھڑ دا سی منڈی جا کے بیچن دا سی ماں وڈیری ہو گئی ہے ہندوستان دے اندر تے ماں نو زندہ جلا دیتا جاندہ سی اور عرب دے اندر ریس سی کہ ماں اگر کم کار کرن چوکی ہے تے نکرانی بنا لیا اور اگر کم کار بھی صحیح نہیں کر سکتی تو گٹو پھڑ کے منڈی جا کے بولی لانی اور جا کے ماں نو بیچ چھڑنا بہنا دے سودے دیاں دے سودے دسو کیڑا نقشہ میں بیان کراں اسلام دی آمد تو پہلے انسان ضرور سی لیکن انسانیت نہیں سی تائیں تے اقبال رویا اقبال پھر رویا اقبال کہنے ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر